والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین و ناظرین، میں کو لمبا جو خطاب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ حضرت نے خوبصورت بیان کیا، اور بھائی نوید کی خواہش پہ میں ماں کی شان میں ایک ہی بات کروں گا، اس سے زیادہ واقعات نہیں، لیکن ذرا توجہ فرمائیں اور اپنی اپنی ماں کی قدر کیا۔ ماں موجود ہے یا چلی گئی ہے، ہر دوست حضرت نے فرمایا، تو توجہ فرمائیں۔ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا؟ ذرا پہلے یہ ضروری ہوتا ہے حضرت، یہ ضروری ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے، یہ بات سن رہے ہیں نا؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمے میں یہ بات جو بکر لگا موجود ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ جن نے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور بخاری شریف کو آپ نے جمع فرمایا یہ حدیث پاک کو، آپ کا بچپن کا زمانہ، خیال رکھیں ماں بڑی شان والی، بولو ماں بڑی، ایسے نہیں بولیں کہ حضرت نے بلایا آپ کو، آپ بولے ماں بڑی شان والی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا بچپن کا زمانہ ہے، ذرا توجہ فرماؤ، امام بخاری بچپن کا زمانہ ہے، نظر چلی گئی، بصارت کھو گئی، کیا ہوا؟ ماں بڑی حیران ہو گئی، ماں پریشان ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کری ہے مولا جب تک میں ہوں اپنے بچے کو نہلاؤں دلاؤں گی، پاک لباس بناؤں گی، کھانا کھلاؤں گی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، لیکن یا اللہ جب میں نہ رہوں گی تو اس کا پریشان حال کون ہوگا؟ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، کیا ہوا؟ ماں نے مسلح بچھا لیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ماں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی سلام پھیر کر دعا کر رہی ہے مولا میرے بچے کو نظر عطا فرما دے۔ ماں دعائیں کیے جا رہی ہے، ایک دن گزر گیا، کئی دن گزر گئے، ماں دعائیں مانگتی رہی۔ ذرا توجہ فرمائے جن کی ماں، بھائی نبی صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ماں نے کیا کیا؟ ماں دعائیں کر رہی ہے، ماں اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر، ویسے نہیں بلکہ مصلی بچھا کر، کبھی ماں کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہے، کبھی ماں بیٹھ کر دعا کر رہی ہے، ماں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے مولا میرے بچے کو بصارت عطا فرما دے، یا اللہ میرے بچے کو جو نظر تو نے دی تھی یا اللہ وہ دوبارہ عطا فرما دے۔ کئی روز بیت گئے، ایسے دعائیں کرتے کرتے، التجائیں کرتے کرتے ماں کی آنکھ لگ گئی، ماں سو گئی لیکن قسمت جا گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی خواب میں آئے، آپ نے فرمایا اے ماں تجھے مبارک ہو، تیرا رونا اللہ نے قبول فرما لیا ہے، تیرا رونا اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور تیرے بیٹے کو اللہ نے کیا کیا؟ نظر واپس عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے وہاں پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ عظمتوں کی ثنا ایسے نہیں سارے بولے عظمتوں کی ثنا تار دے دیا نے رو
اگر رات کی تاریکی میں بیٹا کہیں کام گیا ہو نا واپس نہ آئے تو ماں کی ممتا ہی جو بےقرار رہتی ہے، ماں کی ممتا ہی ہے جو جا کر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ پت جد تک کرے اور رہندیاں نبوے تنگاہ مانیاں، رہندیاں نبوے تنگاہ مانیاں۔ حضرت ابراہیم ایک بات یاد رکھیں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اطاعت کیا کرو، ان کی فرمانبرداری میں رہا کرو۔ نہ جانے کون سا لمحہ ہوگا جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں، دل سے دعا نکل جائے، اور اگر ماں ہاتھ نہ بھی اٹھائے دل سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے تو مولا قبول فرما لیتا ہے۔ اپنے باپ کی اطاعت کیا کرو۔ پھر بعد ہماری یہ شاید چھوٹ اچھی ہے، ہم ماں کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں بات کو اغور کر دیتے ہیں۔ سنو، اور جس حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ماں بھی اس جنت میں تب جائے گی جب باپ اس کا مین گیٹ ہوگا۔ جنت کا مین گیٹ باپ حدیث پاک پڑھیے، مین گیٹ ہوگا۔ ارے جب تک وہ گیٹ نہیں کھلے گا ماں بھی نہیں جائے گی۔ حضرات محترم پتہ یہ چلا باپ بھی بڑی شان والا ہے۔ بولو باپ بھی ٹائم نہیں ہے، پر میں باپ کی بات کر دیتا، اگر آپ کہیں تو کر دیں، مرضی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا دور حضرت جو فرمائیں، جناب سلیمان علیہ السلام کا دور ہے۔ ایک باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا رات کو دیر سے آتے ہو، دیر سے نہ آیا کرو، اتنی تاخیر سے نہ آیا کرو، بڑا نازک بڑا خراب زمانہ ہے۔ لیکن بیٹے نے شراب پی کر مست ہوا تھا، آ کر بیٹے باپ ان کے پیروں پر تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی۔ باپ نے آنکھ اپنے ہاتھ میں رکھ لی، تھوڑی دیر ہوئی جب ہوش آیا، شراب کا نشہ اتر گیا، ہوش آیا کیا کیا، آپ نے اسی چاقو کے ساتھ اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹ دیا باپ سے نہ آ گیا، خدا کی قسم باپ بھی بڑی شان والا ہے، باپ سے نہ رہا گیا۔ باپ نے کہا میرے بیٹے یہ تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ اب میرا پریشان حال تو ہی ہے، تمہاری تو نے کرنی ہے، میں ضعیف ہو چکا ہوں، اگر میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، اب میرا پریشان حال تو ہے، لیکن تو نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ باپ نے کہا بیٹا ذرا اپنے ہاتھ کو لے کر جناب سلیمان نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا، باپ اپنے ہاتھ کو لے کر، باپ اپنی آنکھ کو لے کر، بیٹا ہاتھ کو لے کر دونوں جناب سلیمان کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی کے پاس آنا یہ ان کے غلاموں کی سنت ہے۔ اور کیوں آتے ہیں لوگ؟ اس لیے نبی ولی کے پاس تک یہاں سے مشکل رسائی ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، دونوں آگے باپ نے سارا واقعہ پیش کیا، جناب سلیمان پیغمبر نے سنا، جناب سلیمان پیغمبر نے فرمایا باپ سے کہا ضعیف اپنے ڈیلے کو اپنی جگہ پر رکھ دے، بیٹے سے کہا اپنے ہاتھ کو ہاتھ سے لگا لے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم پیغمبر خدا کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلے۔ جب آپ نے دعا کی یا اللہ باپ بھی سچا ہے بیٹا بھی سچا ہے، یا اللہ دونوں پہ کرم فرما دے، اس کے ہاتھ کو سلامت فرما دے، بیٹ کے بیٹے کے باپ کی نظر کو سلامت فرما دے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو پھیرائی تھا، آنکھ بھی سلامت ہو گئی، دوستو ہاتھ بھی صحیح ہو گیا۔ باپ بھی ویسے نہیں اور
اور باپ کی قدر کیا کرو، ماں کی بھی قدر کیا کرو. بڑے واقعات ہیں لیکن یاد رکھو اپنی والدین کے ساتھ وفا کیا کرو، اور سب سے بڑی وفات تاجدار مدینہ کے ساتھ کیا کرو. جو تاجدار مدینہ کا وفادار ہے نا وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور قبر میں بھی کامیاب ہوگا، حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ کے ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کا آنا قبول منظور فرمائے اور سب کو اجر کی روزی سے مال مال فرمائے. اور بھائی نوی صاحب کی والدہ مرحومہ کو محترمہ کو جنت میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.